Uh, am I audible? Please let me know in the chat box kindly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما میرے انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق 2A میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد ونس اگین۔ آپ اس حدیث کے مستاق ٹھہر چکے ہیں کہ جس کا میں نے ویری فرسٹ کلاس میں آپ سے ڈسکس کیا تھا، بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ کائنڈلی اپنے مائکس کو میوٹ کیجیے۔ تو آپ سب کو دلی مبارکباد کہ آپ سب آج اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کے لیے ایک بار پھر ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے، آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ آج اس کلاس کا حصہ بنیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں جو ڈگری، ایڈجیکٹو کی جو ڈگری یوز ہوئی ہے، کون سی؟ سپرلیٹو ڈگری۔ ہم پڑھتے ہیں نا بچپن سے کہ ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، 3 فارمز، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو یہاں پہ کون سی ڈگری یوز ہوئی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری۔ دا بیسٹ امنگس یو ہو لرنس اینڈ ٹیچ دا قرآن۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج یہاں پہ؟ لرن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹیچ بھی کریں گے آپ سب انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ ہمارا ہر لیسن 3 ڈگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، 3 پارٹس بناتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہمارا سورۃ الفاتحہ مطلب قرآنک پارٹ ہوگا، سیکنڈ ہمارا گرامر کا ہوگا، اور تھرڈ ہمارا ہمیشہ کی طرح نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق، جو کہ آپ کی اور دلچسپی بڑھانے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو آج کا نقطۂ تعلیم بھی ہمارا برین کے حوالے سے، دماغ کے حوالے سے، کہ ہمارے پاس اتنی ایبلٹی، اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ماشاءاللہ یہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سبق میں انشاءاللہ آپ 15 نئے الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ پچھلی کلاس میں بتائیں مجھے ہم نے کتنے نئے الفاظ سیکھے تھے؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ ریوائز کر کے آئے آپ سب؟ پچھلی کلاس میں ہم نے نئے کتنے الفاظ سیکھے تھے؟ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ۔ ایم آئی ناٹ آڈیبل؟ یہاں پہ میسج آ رہا ہے، مجھے بتائیں۔ پلیز لیٹ می نو، 1 2 اور میسیجز آ جائیں تاکہ مجھے پتا ہو۔ آواز کلیئر ہے میری اسٹوڈینٹس؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 12 نئے الفاظ سیکھے تھے، اور اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے الحمدللہ۔ تو کتنے ٹوٹل ہو جائیں گے؟ 27 نئے الفاظ ہم ایسے سیکھیں گے اس سبق کے اختتام پہ، جو قرآن میں تقریباً 8638 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ خوشی کا اظہار کیجیے کہ ابھی ہم صرف سیکنڈ لیسن آج پڑھیں گے، اور آپ ہماری یہ ووکیبلری بیٹری چیک کر سکتے ہیں کہ کس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے 41,111 ورڈز جو قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ آئے ہیں، جو ہم اس کورس کے اینڈ میں سیکھیں گے۔ 78,000 تو ٹوٹل ورڈز ہیں نا جو قرآن کے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کورس کے اینڈ میں اس کا 50% کرنا ہے۔ تو 50% یہاں پہ ہمارے پاس آلموسٹ 41,111 ٹائمز بن رہا ہے۔ تو ہم اس سبق کے صرف 2، مطلب اس کورس کے بھی سبق نمبر 2 کے یہ دیکھیں 10,000 کو آلموسٹ ٹچ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ آج ہمارا سبق ہے تعارف ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہم اوپن کرتے ہیں دا اوپننگ سورہ، قرآن کو یہ
کھولتی ہے قرآن کا، اس سے افتتاح جیسے ہم کہتے ہیں نا انوگریشن، تو قرآن کو کھولنے والی سورت، ٹھیک ہے، سب سے پہلی مکمل سورت ہے۔ اس کی اہمیت کے اوپر بات کریں تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن چونکہ یہاں ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، ہم اس پہ مزید زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی سے ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم اس کو دن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں، اگر ہم ایک مطلب صرف فرض نمازوں کی کر لیں کیلکولیشن، تو 32 ٹائمز ایک دن میں 32 دفعہ تقریباً ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ تو اس سورت کو پھر سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ ہم اسے سمجھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو شو ہو رہا ہے نا، یہ قرآن سے ہم نے ایک سیمپل لیا ہے، آپ کو صرف دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ صرف تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ سے لے لینا ہم، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، تو ہم قرآن کے 9,000 الفاظ سیکھ سکتے ہیں، ان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ تعوذ کو پورے مطلب سے، پورے ترجمے سے سمجھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اور سورۃ الفاتحہ کو، تو قرآن میں 9,000 بار آئے ہیں یہ الفاظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک لائن سے آپ کا تعارف ہو گیا، کہ ہر ورڈ اس کا ایک ایک لائن میں کوئی نہ کوئی ورڈ اس کا ضرور موجود ہوگا، سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ کا، ٹھیک ہے۔ ہر لائن سے ہماری کیا ہو گئی ہے، اس قرآن نے مبارک سے ہماری اپنائیت اور شناسائی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اب اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے اور فل شوق سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہمارا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تلاوت سماعت کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہماری ابتدائی کلاسز ہیں نا، شروع کی سیشنز ہیں، آپ نے تو اتنا کچھ ابھی پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو ابھی سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے آگے نا اس کو ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، اپلائی کریں گے کہ پیچھے والے اسباق میں آپ نے کیا پڑھا تھا، اس کا معنی کیا تھا۔ جب تلاوت ہو رہی ہوگی تو آپ نے اپنے ذہن میں لانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا ہے، آیا یہ اسم ہے یا نہیں، آج ہم انشاءاللہ اسم کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اس کو ابھی سنتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ تعوذ کو ہم نے پڑھا نا، آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ اچھا، الحمدللہ، آپ نے تلاوت سنی۔ اب آپ میں سے مجھے کوئی پہلے چیٹ باکس میں بتائے گا کہ اعوذ کا کیا معنی ہے، اعوذ کا کیا معنی ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں اعوذ کا کیا معنی پڑھا تھا، پلیز رپلائی می ان دا چیٹ باکس۔ پناہ، ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، شہر بانو، شفاۃ العین، کول زبیر، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایوری ون از رپلائنگ، ویری گڈ، اچھا، اس کا مطلب آپ کو یاد ہے، ماشاء اللہ۔ باللہ کے کتنے ٹکڑے پڑے تھے ہم نے، باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں، باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2، راہیلہ، شہربانو، مریم اعظم، شرین افضل، حمائل طارق، مروہ جمیل، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ من کا کیا مطلب ہے، من کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے سے ایوری بڈی سینگ، ماشاء اللہ۔ اچھا، الشیطان میں ال کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، الشیطان میں ال کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ساری، کول زبیر، ویری گڈ، ایوری، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اور خاص، ٹھیک، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ کو ماشاء اللہ یاد ہے، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم، آپ کو پتا ہے، ہم سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا کریں گے، رننگ ٹرانسلیشن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حرف بہ حرف ایک ایک ورڈ کو دیکھیں گے کہ اس کا مطلب سمجھیں گے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر تھوڑی بہت جو شرح ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس ٹائم میں کور کریں گے۔ تو بسمی، سب سے پہلا ورڈ ہمارا کیا ہے، بسمی۔ بسمی کے آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، بی اور اسم، بی اور اسم۔ بی کا مطلب کیا ہے، سے، اور اسم کا کیا مطلب ہے، نام۔ اب آپ کہیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو ہم نے باللہ کے ٹکڑے کیے تھے میم، اس میں تو بی کا مطلب ہم نے کچھ اور پڑھا تھا، یہاں پہ تو سے ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں پہلے سے ہی
کہ یہاں پہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عربک ماشاءاللہ اس طرح کی لینگویج ہے کہ آپ کو ایک ہی ورڈ کے مختلف مطلب سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ کانٹیکس کے لحاظ سے اس کے مطلب چینج ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی اتنی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے سمجھنے میں۔ جیسے ہر لینگویج میں ایسے ہی ہوتا ہے، انگلش کی بات کر لیں وہاں پہ پریپوزیشنز جیسے ہوتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ جیسے ہم ٹو، فرام، آف کے مطالب اکثر چینج ہوتے ہیں نا سینٹینسز کے لحاظ سے، وہ اپنے مطلب چینج کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ ہم بی کا مطلب کیا پڑھ رہے ہیں؟ سے۔ اعوذ باللہ میں ہم نے بی کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ اللہ کی، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ میں۔ یہاں پہ ہم اس کا کیا مطلب پڑھ رہے ہیں؟ سے، اسم سے۔ اور ایک اور مزے کی بات جو میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ عربی جو ہے وہ ہمیں بہت ہیلپ فل ہوگی اردو زبان کی وجہ سے سمجھنے میں، کہ اردو کیونکہ ہم اردو سمجھتے بولتے ہیں تو بہت سے اس کے لیٹرز جو ہیں وہ اردو سے میچ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم اسم کو اس طرح اس کا مطلب یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، جو ذرا بہت اچھی اردو بولنے والے ہیں، آج کل تو ہماری اردو بھی ماشاءاللہ سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، لیکن جو ذرا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اردو کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہم اس سے یہ اس کا مطلب یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ نے نا ٹپ ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ کسی بھی ورڈ کو یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ کسی دوسرے ورڈ کا یا کسی کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے آپ نے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو چیز دیر تک یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے جلدی، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کورس میں ہم انشاءاللہ واحد جمع بھی تھوڑے بہت پڑھیں گے، بہت ایزی ہے، اس میں ڈرنے کی یا بات نہیں ہے کہ مشکل ہے، یہ آگے آگے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے یہ، دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، اسم کی کیا جمع ہے؟ اسما۔ اسم کی جمع کیا ہے؟ اسما۔ جیسے ہم اسما کو بھی یاد رکھنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسماء النبی، اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام، آپ کو آتا ہے نا یہ اسماء الحسنہ، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، تو یہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اسم کی جمع کیا ہے؟ اسما۔ اس کو آپ کس سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اسماء الحسنہ سے، ٹھیک ہے، اللہ ہی اللہ کے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جو لفظ قابل غور لفظ ہے الرحمن۔ الرحمن ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر آپ نے وہی بچپن والا رٹا رٹایا جملہ اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کریں، آپ اس کو نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج جو میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گی نا تو آپ کے انشاءاللہ پڑھنے کا سمجھنے کا انداز بالکل چینج ہو جائے گا جب آپ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے دیکھنے میں تو بظاہر ہمیں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں نا، کہ مہربان بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، رحیم بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، تو اس میں ڈفرنس کیا ہوا پھر؟ بہت بڑا ڈفرنس ہے اس میں، کہ الرحمن کا آپ لفظ دیکھیں کہ یہ کس طرح اس کا پیٹرنز کی نوعیت کیا ہے۔ الرحمن کیسے پروناؤنس ہوتا ہے؟ الرحمن۔ تو اسی طرح آپ کو عربک میں اور ورڈز بھی نظر آئیں گے، جیسے غضبان، عطشان، جوہان، ان ورڈز میں کیا ہوتا ہے؟ شدت پائی جاتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز، یا جس طرح غضبان کی مثال لیں، انتہائی شدید غصے میں، جس کو بہت سخت غصہ آیا، وہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا اسے غصہ آ گیا تھا جی، لیکن شدید غصے میں۔ اسی طرح جوہان شدید بھوکا، عطشان شدید پیاسا، جس میں شدت پائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن میں بھی کیا ہے؟ جوش، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی جوشیلی ہے، انتہائی جوش ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت مہربان اللہ تعالیٰ، انتہائی پرجوش رحم کرنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جوش والی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھتے ہیں انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا، اور آپ اس کا یہ نمبر دیکھیں 57 ٹائمز یہ قرآن میں آیا ہے۔ اب الرحیم، الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا، کانٹینیولی مرسیفل، مطلب اتنا جس میں تسلسل پایا جائے نا۔ جیسے میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں کہ جمیل، جمیل، اس کی بھی وزن پہ جو ورڈز آئیں گے نا، جیسے الرحیم کے وزن پہ جو ورڈز ہیں یہاں پہ اگزامپلس دی ہوئی ہیں، جمیل، کریم، کہ جمیل خوبصورت، وہ کل بھی خوبصورت تھا، وہ آج بھی خوبصورت ہے، وہ کل بھی خوبصورت رہے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق آ گیا ہے، وہ کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہو گیا، نہیں۔ کریم، اچھے اخلاق والا، اس کے اخلاق کل بھی اچھے تھے آج بھی اچھے ہیں،
اور ہمیشہ رہیں گے، وہ کریم جس میں تسلسل پایا جائے۔ ہم ایسے شخص کو کریم نہیں کہہ سکتے کہ جو غصے میں آیا تو اس کی فیلنگز چینج ہو گئیں اور اس نے زیادہ غصہ کر دیا، اور اب جب نارمل ہوا تو پھر اس کے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، نہیں۔ کریم ہم صرف اسی بندے کو کہہ سکیں گے کہ جو ہمیشہ سے اچھا ہے اور ہمیشہ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو رحیم کا بھی پھر کیا مطلب ہوا کہ مسلسل رحم کرنے والا۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ایگزامپل سے جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ بارش کو آپ نے دیکھا ہے نا، بارش برستے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے بارش۔ کسی طرح کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے، اتنی شدت سے بارش ہوتی ہے کہ کچھ علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، فلڈنگ شروع ہو جاتی ہے، سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گھنٹے کی بارش سے ہی اتنا زیادہ پانی، اتنا زیادہ سیلاب، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ شدت سے بارش، بہت تیز، بہت زیادہ، بہت جوش سے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں اکثر بارشیں ہلکی ہلکی بوندیں، اور لیکن اس کا کیا وہ جاری رہتی ہیں، کنٹینیو رہتی ہیں، ویک تک، ایک ویک تک بھی مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی لیکن رہتی مسلسل ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بارش جو ایک گھنٹے میں ہوئی اور بہت جوش سے ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، اور ایک بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، وقفے وقفے سے ہوتی جا رہی ہے اور ویک 2 ویکس تک جا رہی ہے۔ تو دونوں کی آپ انٹینسٹیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش والی بھی ہے اور ساتھ ہی مسلسل ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب آپ اب رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، ملٹی پلائی کیجئے۔ آپ امیجن کیجئے، اپنے ذہن میں تصور میں لائیے کہ اللہ کی رحمت جوشیلی، تیز تیز بارش کی طرح بھی برس رہی ہے اور مسلسل برستی جا رہی ہے۔ ہم سر تا پیر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت ہمارے اوپر برسائے جا رہا ہے کہ شدت سے اور کنٹینیوس رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں جس طرح یہاں پہ رحم کا آپ کو میں نے بتایا نا، روٹ لیٹرز آپ کو اکثر نیچے نظر آئیں گے، جیسے الرحمن کے نیچے آپ کو شو ہو رہا ہے را، ہا اور میم۔ رحیم کے نیچے بھی مطلب روٹ لیٹرز ان کی چینج ہیں، سیم ہے، لیکن مطلب دیکھیں کہ کتنا ڈفر کرتا ہے آپس میں۔ تو وہی بات، یہ وہی ماڈل ہے جو میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بھی بتایا کہ یہ میں آپ کو آگے لیسنز میں انشاءاللہ دکھایا کروں گی۔ آپ پہلے سبق پڑھیں گے، سمجھیں گے، مطلب مطالعہ کریں گے، کنسنٹریٹ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پھر اپنے تصور سے احساس فیل کریں، اپنے ذہن میں ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح برس رہی ہے ہمارے اوپر، اتنی شدت سے اور اتنے تسلسل سے برستی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس میں کمی، ذرا برابر کمی نہیں لا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ذہن میں لا کے، تصور میں لا کے، پھر آپ کیا کریں؟ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ جیسے ہم ابھی کلاس لے رہے ہیں تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت والا ہے، تو میرے اوپر اتنی رحمت برسا، مجھے اس کلاس میں مطلب یہ کمپلیٹ کرنے میں مجھے استقامت عطا کر۔ پھر اگر نہیں ہوتا آپ سے، آپ کسی دن نہیں دل کر رہا، نہیں، تو پھر اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ کیا مسئلہ ہے، میں یہ کر رہی ہوں، پھر میں کیوں نہیں کلاس کا میرا دل کر رہا، میں کیوں نہیں اٹینڈ کر پا رہا یہ چیزیں۔ پھر پلان بنائیں، اس کو چیک کریں، پھر پلان بنائیں کہ اگر تو غلط جگہ آپ کا دھیان رجحان ہے، شیطان کے وسوسے میں آپ آ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں تک رکنا نہیں ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تبلیغ۔ ہمارا تو فرض ہے نا، ہم نے تو تبلیغ کرنی ہے۔ ہم سارے یہاں پہ ماشاء اللہ دائی بیٹھے ہوئے ہیں، پریچرز، وی آر دا پریچرز آف اسلام، وی ہیو ٹو ٹیچ ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف اسلام۔ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے کیا آپ نے وہ آگے ڈیلیور کی ہے؟ تو وٹ شوڈ وی ڈو؟ وی ہیو ٹو ڈیلیور ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی سنائی کہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں پر ایک ورڈ بھی سمجھیں، سنیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے دوسرے کو بتانا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، اور اس کا پروف ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہی کورس انشاءاللہ آپ جو یہاں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، آپ نے آگے سکھانا ہے۔ اسباق یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والا، مطلب اللہ کے بارے میں آپ سوچیں، سمجھیں کہ جو ہر قسم کی ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ہماری ضرورت کو محبت سے ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اتنی رحمت ہے اس کی ہمارے۔ دیکھیں ہم آنکھیں، کان، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہمیں،
وہ ایک حدیث بھی ہے نا، اس میں اگرچہ کہ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے سر نے ایک دفعہ سنائی تھی، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بندہ قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے تو 100 سال عبادت کی، مجھے اللہ آج تو میری عبادت کے بدلے جنت میں داخل کر۔ تو اللہ فرمائے گا کہ مطلب تمہیں کنفرم ہے، تم اپنے عبادت جو تم نے کی اسی کے بدلے میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں، میں اپنی مجھے مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس کے بدلے میں جا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے پھر سوچو کہ تم میری رحمت کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا اپنی عبادت کے زور پہ؟ وہ کہے گا اپنی عبادت کے زور پہ، اللہ میں کانفیڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے میں 100 سال چھوٹی چیز تو نہیں ہے، فل ٹائم عبادت کرتا رہا ہوں، میں جا سکتا ہوں۔ ہی واز شورٹ، لیکن کیا ہوگا کہ پھر میزان، ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی اور دوسری طرف اس کی 100 سال کی عبادت، تو ایک آنکھ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ ہم اللہ تیری اس ایک آنکھ والی نعمت کو بھی ہم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے جو ہمیں نیکی کرنے کے لیے اگر ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں تو اس کا بھی اللہ کو شکر ہے، مطلب ہم تو اپنی طرف سے نیکی بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم تب نیکی کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پیر دیے، یہ ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی، یہ زمین، آسمان، طرح طرح کے کھانے، پھل، فروٹ، سبزی، ہر چیز اتنی خوبصورت، ان پھلوں کو دیکھیں کتنے پیارے پیارے ان کے رنگ، ان کے رس، کوئی بنا سکتا ہے اس طرح؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جیسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہو، ہمارے لیے سب کچھ بنا دیا ہے، جانوروں کو ہمارے تابع، ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نا، کہ جو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے انشاءاللہ دوسری عادت کیا سیکھنی ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فرسٹ عادت کیا پڑھی تھی تعوذ سے؟ اگر کسی کو یاد ہے تو چیٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا تعوذ سے، فرسٹ عادت ہم نے کیا سیکھی تھی؟ لیٹ می نو اف اینی ون ریمائنڈس، بھول تو نہیں کیا کسی کو؟ تعوذ سے ہم نے ایک عادت سیکھی تھی، سیفٹی فرسٹ، سیفٹی فرسٹ، ماشاء اللہ، ام یوسف، رمیز افضل، کنول زبیر، تحفظ، بالکل۔ تو میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا نا کہ ہم نے 12 اچھی عادتیں سیکھنی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ پہلی عادت ہم نے تعوذ سے سیکھی، سیفٹی فرسٹ، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا سیفٹی کر لی۔ پھر ہم نے دوسری عادت یہاں سے کیا سیکھنی ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اپنے اندر پھر ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ اے اللہ تو اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ مطلب اس کی رحمت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح برس رہی ہے، کس شدت سے اور کس کنٹینیوٹی سے ہمارے اوپر برس رہی ہے، تو وہ کیسے ہمیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے، کیسے وہ ہمیں مشکلوں میں ڈال سکتا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کو غور کریں گے، اس پہ یقین کریں گے، اتنا ہی ہمارے اندر بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہاں پہ دوسری عادت کیا سیکھی؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چاہے خوشی کا موقع ہو اللہ کو نہیں بھولنا، غم کا موقع ہو، آزمائش ہو، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ تو ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا، ہم کیوں اس کے بارے میں غلط سوچیں؟ اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں خوشی کے موقع پہ؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جو خوش ہوا، رمضان گزرا، عید آئی، پارٹی وغیرہ شروع ہو گئی، اور بس بندے گانے سننے شروع ہو گئے، سب کچھ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے، وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ 5 ٹائمز اے ڈے آپ نے وہ مسلم نہیں بننا، آپ نے 24/7 کا مسلم بننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو تیسری عادت یہاں پہ ہم اللہ کے بارے میں کیا سیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ، آپ نے مثبت سوچ رکھنی ہے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے، اتنی شدت سے ہمارے اوپر رحمت برسا رہا ہے، تو وہ کیسے ہمارے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچ، ہمیشہ اللہ کے بارے میں کیسی سوچ؟ پازیٹیو سوچ، اور یہ پازیٹیو سوچ آپ کے لیے اس مغرب کے پازیٹیو تھنکنگ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ہم سنتے ہیں جی ہمارے مسلمز بھائی بہنیں سسٹرز جو ہے وہ سٹریس میں آ گئے ہیں جی، ڈپریشن ہو گیا انہیں۔ نہیں، میں کہتی ہوں کہ ایک مسلمان کو تو سٹریس میں آنا ہی نہیں چاہیے، وہ سٹریس کی ٹیبلٹس لے رہے کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے جب
लगाव रखना है, लो रखनी है, आपने समझना है कि अल्लाह ताला मेरे लिए सब कुछ, अल्लाह ताला मौजूद है। वो हदीस है ना कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी तुम अल्लाह से मांगो, कि अल्लाह तुम्हारे लिए सोर्सेज जराए पैदा करेगा ना, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा, तो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ भी मसला हो, हम क्या करते हैं, इंसान है ना, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, इधर भागो उधर भागो, उससे मदद मांगो, उससे बात करो, उसके पास वो जरा रोब वाला है, पैसे वाला है, ताकत वाला है, वो मदद करेगा। नहीं, कोई भी मुश्किल परेशानी है, आप अल्लाह के सामने सर बसजूद हो, अल्लाह से दुआ करें। तो इसी जोश और इसी वलवले से दुआ करें, अपने जहन में यही तसव्वुर लाएं, तो देखें ना आपकी दुआ कैसे नहीं कबूल होती। आप अभी इसी तसव्वुर, एहसास जो मैंने आपको पूरा पीछे बैकग्राउंड में समझाया है, उस तसव्वुर से अपना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करें, इसे समझें। 1 मिनट है आपके पास, इसको पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें, माइक अपने म्यूट रखें और इसको पढ़ें। 1 मिनट है आपके पास, इसको पढ़ें। अल्लिम, जो नीचे लिखा हुआ है ना, अल्लिम सिखाइए, इसका मतलब है सिखाइए। आज आपने जो पढ़ा है अर्रहमान और रहीम का जो मतलब समझा है, आपने ये इंशाल्लाह किसी भी दूसरे बंदे को सिखाना, चाहे वो आपकी बहन भाई बेटा बेटी कोई भी है, उसको आपने ये मतलब समझाना है। ठीक है, आपके ऊपर अब ये लाजिम है इंशाल्लाह, ताकि वो भी एक डिफरेंट सोच से इसे पढ़ेगा। ठीक है, अल्लिम सिखाइए। और ये वही पॉकेट बुक जो मैंने आपको बताया था शुरू में, सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास मौजूद है, मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, और ये हार्ड कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं अल्फला मंजिल से। ये बहुत हेल्पफुल करेगी आपके लिए इंशाल्लाह। इसका तरीका भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह आपने इसे यूज रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सूरत फातिहा का, बाकायदा आगाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, इसका हम उसी तरह पहले रनिंग ट्रांसलेशन पढ़ लें। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। यहाँ पे अब सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अल्हम्दु। अल्हम्दु का क्या मतलब है? तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है, तमाम तारीफें और शुक्र। हमने आज तक इसका बस एक ही मतलब पढ़ा था ना, अब यहाँ पे हमने दो मतलब, ये दोनों आप ऐसे समझें कि एक दूसरे के लिए लाजिम है, कि हम तारीफ उसी की करते हैं ना, जो मतलब हमें, जो हमारे साथ सपोर्टिव हो, हम उसकी तारीफ करते हैं और फिर उसका शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दु की क्या मतलब है, इसको जहन में रखिए, तमाम तारीफें और शुक्र। अल का क्या मतलब है? तमाम। हमदू, तारीफें और शुक्र, दोनों मतालिब आपने इसके पढ़ने हैं। ठीक है, लिल्लाही, लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? दो, ली और अल्लाह। ली का मतलब क्या है? लिए। इसको आपने जहन में अच्छी तरह से याद रखना है, ये आगे भी आता रहेगा इंशाल्लाह, रिपीट होता रहेगा, आपको खुद याद हो जाएगा। कितनी दफा आया हुआ है? 149 टाइम्स कुरान में। लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? अल्लाह के लिए। ली का मतलब लिए, और अल्लाह का मतलब अल्लाह, मतलब अल्लाह के लिए। तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। रब्बी, रब्बी का मतलब देखें, रब्बी परवरिश करने वाला, हम इसका मतलब समझते हैं ना, परवरिश करने वाला, पालने वाला। जैसे कुरान में भी ना, वो वालिदैन के लिए भी ये आयत यूज होती है, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि वो भी हमें क्या करते हैं, पालते हैं ना, हमारी परवरिश करते हैं, हम बड़े होते हैं, वो हमें पालते हैं। तो रब्बी का जो बेसिक मतलब है ना उसका, वो क्या हो जाएगा? परवरिश करने वाला, पालने वाला। लेकिन अल्लाह कैसा रब है? एक एक जर्रे को, एक एक सेल को, हमारी बॉडी के पालने वाला। हमारी बॉडी करोड़ों खुलियों से, करोड़ों सेल से बनी हुई है। पल पल पालने वाला, हर वक्त पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। मतलब एक तो होता है ना, हम अपने खुद को एक्टिव रखने के लिए दिन में 2-3 दफा खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी आती है, हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन भी तो एक गज़ा है ना, उसका तो हम, हमारे जहन में कभी नहीं आता कि वो अल्लाह हमें पल पल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। हर वक्त हमारी अभी सांस अंदर गई और बाहर ना आए, तो क्या हम तो उधर ही मर जाएंगे ना। हमारा तो अपने सांस पे, ऑक्सीजन पे भी कंट्रोल नहीं है। तो फिर हम क्या बड़े बड़े दावे करते हैं और क्या समझते हैं खुद को। तो रब भी पल पल पालने वाला। ये देखिए, रब के मायने क्या है? जो मालिक है, परवरदिगार है, पालने वाला।
ہمارے ذہن میں نا بچپن سے یہ رب کا عجیب سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس بہت بڑا کوئی بڑا رب ہے، اور ایک بس وہ میجک کرتا ہے اور اس طرح چیزیں آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں۔ ہم بچپن میں یہی کچھ سوچتے سمجھتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہی، ہمارے ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا۔ اب ہمارے بچے بھی اکثر ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیسے میجک ہوتا ہے، بس کن فیکن کہنے سے سب کچھ نہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈیزائن، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جادو ہو گیا، کوئی میجک ہو گیا تو فوراً سب کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہر چیز پروگرام طریقے سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حاجت روا، ضروریات کو پورا کرنے والا، ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہمارا محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے اسے پورا کرتا ہے۔ ہمیں جو صحت دی ہے، موت و زندگی، سب نعمتیں دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب ایک دفعہ کسی بندے نے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں تو غفرانہ کا پڑھتے ہیں، تو مطلب تب بھی آپ بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں اور آپ غفرانہ کا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ ہم تو مطلب واش روم سے باہر آتے ہوئے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اگر ہمارا یہی پاخانہ 24 گھنٹے تک رک جائے، 48 گھنٹے تک رک جائے، ہم تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہیں، ہم ہاسپٹلز میں ہم لیٹ جائیں بس، مطلب ہمارا تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہضم بھی ہوگا، وہی کھانا آپ بھی کھائیں گے، میں بھی، کوئی اور بھی، کسی کو ہارٹ اٹیک، کسی کو کیا بیماری، کسی کا کولیسٹرول ہائی، کسی ایک ایک ذرہ نیچے اترتے ہوئے نا اللہ سے پرمیشن لیتا ہے کہ اے اللہ اتر جاؤں صحیح طرح، اس کے لیے رحمت بن جاؤں یا زحمت بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میرے بندے کے لیے رحمت بن جا۔ مطلب آپ خود امیجن کریں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کھاتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں مطلب ٹھیک ہے باتیں کرنے کا میں نہیں کہہ رہی، لیکن ہم تصور میں نہیں لاتے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ قادر ہے، ایک ایک نوالے پہ، سانس پہ، پلک جھپکنے پہ قادر ہے۔ تو جب بھی کسی مشکل میں پھنسے تو کون نکالنے والا ہے؟ اللہ۔ آپ نے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز جیسے ہمارے لیے ہی ڈیزائن کی ہے، ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد دینے والا، رزق دینے والا، کسی کو بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بس ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ادھر جائیں، ادھر بھاگیں، ادھر بھاگیں، نہیں، آپ نماز مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کریں۔ ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کنیکٹ کرنا ہے، کنیکشن، اپنے رب سے کیا بنانا ہے؟ کنیکشن بنانا ہے انشاءاللہ۔ عالمین، تمام جہانوں کا، یہ عالم کی جمع ہے عالمین، ٹھیک ہے؟ صرف پھر یہ سوچیں گے وہ رب صرف عالم انسانیت نہیں، دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، تو آپ خود امیجن کریں، صرف انسانوں کو بھی نہیں، یہ صرف عالم نہیں ہے، عالم حیوانات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم جنات ہے، کون کون سے عالم ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کتنی ہی مخلوقات ادھر موجود ہوں گی ابھی میرے ساتھ بھی، میں اکیلی تو نہیں ہوں نا، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جو یہ چیزیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہوں گے، آپ کو انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوگا، مجھے سراؤنڈ کیا ہوگا، میں یہاں پہ اکیلی نہیں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام عالمین کا رب ہے۔ وہی آپ کو تصور سے، احساس سے آپ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ حمد کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف، تعریف دل سے کرنی ہے، اللہ کی رب ہونے پہ غور کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں، لیکن میرے بیٹے کا تو الحمدللہ بہت زیادہ، وہ ہر وقت یہی چیزیں دیکھتا ہے کہ کائنات کیسے بنی، کیا چیزیں کس طرح، وہ جو نہیں سن اور ڈفرینٹ سٹارز کا کمپیریزن ہوتا، وہ کمپیریزن دیکھنا، پھر سوچنا کہ ماما یہ بھی گلیکسیز، ملکی وے، یہ کیا، کس طرح انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ان کا ذہن بھی ادھر تک نہیں جا سکتا کہ کیا کیا چیزیں، ہم تو ابھی تو کتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہیں، جیسے وہ ٹیلیسکوپ کا کل بتا رہا تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ، کہ اس نے تو کائنات کی اور وسعتیں کھولی ہیں نا۔ اسی طرح مائکروسکوپ، جس طرح میں نے بھی زولوجی پڑھی تو وہ صرف اسی شوق سے، اسی انٹرسٹ سے میں نے یہ سبجیکٹ بھی لیا تھا کہ جو چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی ان کا کس طرح وجود ہے، یہ ڈیوائسز جب ڈیولپ ہوئی، انہوں نے یہ چیزیں دیکھی، سنی،
तो फिर हाँ जी, अच्छा ये इनमें ये चीजें रिप्रोडक्शन खुद को मतलब खुद को उन्होंने, जैसे ये वायरसेस हैं जो हमें नजर नहीं आते, तो ये सब कुछ किया है, ये डिफरेंट आलम है ना। तो अल्लाह ताला को समझने के लिए, रब का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने क्या करना है, एक मुसलमान होने के नाते आपके ऊपर तो लाजमी है कि आप साइंस पढ़ें। आप साइंस पढ़ें, स्पेस साइंस पढ़ें, तो आपकी क्या होगी, दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। जब आपके पास नॉलेज आएगा ना, इल्म आएगा, इल्म हासिल करें, तो उससे अल्लाह की तारीफ निकलेगी, दिल से आपको समझ आएगा। तो हमने यहाँ पे आदत नंबर 4 जो सीखनी है अल्हम्दु से, कि खूब इल्म हासिल कीजिए, ताकि क्या हो, दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। ठीक है, हमने खूब इल्म हासिल करना है। तो फिर हम होते हैं ना, इंसान है, किसी की कोई चीज देख ली, किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, नया घर बना लिया, गाड़ी बहुत बड़ी ले ली, तो बस जी हम उससे मुतासिर हो जाते हैं, उसकी तारीफें और उससे मुतासिर वो, ये चीजें भी भला मुतासिर होने के लिए हैं कि अल्लाह की बनाई हुई अपनी मशीन, ये मशीन जो खुद इतनी चीजें बना सकती है। हमारा यहाँ पे बैठना भी इस तरह, आप लोग जगह जगह पे फैले हुए हैं माशाल्लाह, अब्रॉड से लोग और पाकिस्तान से डिफरेंट शहरों से लोग, दूर दूर से सारे हम एक जगह इकट्ठे होके, कैसे पॉसिबल हुआ, ये टेक्नोलॉजीज के थ्रू ना। तो ये सब कुछ कैसे, इल्म हासिल करने की वजह से। तो आप खुद सोचें कि कितना जरूरी है इल्म हासिल करना। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना ना भूलें, और अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह से मुतासिर हुआ जाए, जिसने ये दिमाग दिया इंसान को, जिसके थ्रू वो ये चीजें बना रहा है। तो हमद का दूसरा मायने शुक्र, शुक्र अदा करना। तो आदत नंबर 5 हमने यहाँ से क्या सीखी, कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा कीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करना है, तारीफ करनी है, इल्म हासिल करना है, उससे तारीफ, और फिर शुक्र अदा करना है। तो आदत नंबर 5 हमारी क्या होगी, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना है। अल्हम्दु से हमने दो आदतें सीखी हैं, तारीफ करना, शुक्र करना। अब आप उसी तरह तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस करें और इसको पढ़ें। आपके पास 1 मिनट है। कोई इसको पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस करके ऊंची आवाज में भी पढ़ सकता है, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि पीछे शोर ना हो। जिनके पीछे शोर नहीं है तो वो हैंड रेस करें और अनम्यूट करके वो पढ़ सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू डू दिस तो प्लीज रिसाइट इट, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। उम्मे यूसुफ। ओके उम्मे यूसुफ, आप अनम्यूट करके पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, और कोई, इफ एनीवन वांट्स, हैंड लोअर कर दें प्लीज। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहता है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ, चलें आगे चलते हैं। शफातुलैन, ओके शफा, आप खुद को अनम्यूट करें और पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, वेरी गुड। हैंड लोअर कर दीजिएगा, जब भी आप हैंड रेस करें ना उसके बाद फिर पढ़ के तो हैंड लोअर कर दें, ठीक है। जजाकल्ला। अर्रहमान अर्रहीम, अगला हमारी आयत मुबारका क्या है, लास्ट आयत मुबारका जो हम आज तिलावत कर रहे हैं, पढ़ेंगे। बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अब आपने इसका डिफरेंट तरीके से, जो मैंने आपको समझाया शुरू में, शिद्दत से रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला। क्योंकि हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, तो इसको सिर्फ जनरल समझ लेते हैं कि सिर्फ एक मिसाल जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद भी है, कि आप खुद देखें मौसमों का ये आना जाना, कभी सर्दी गर्मी बहार खिजां, इस जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूम रहा है और हमें जरा भी धचका नहीं लगता, जरा भी झटका नहीं लगता। आप गाड़ी में भी 1 घंटा जाए ना 30 किलोमीटर, तो आपको समझ आ जाए, सर चकरा जाएगा।
تو یہ کیا ہے، زمین کس طرح گھومتی ہے اتنی سپیڈ سے، اور ہمیں تھوڑا سا بھی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم موومنٹ میں ہیں؟ ہم ہر وقت موو کر رہے ہیں نا، مطلب زمین ہر وقت موو کر رہی ہے. تو اگر یہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی سٹاپ ہو جائے نا، زلزلوں سے ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جائے، پھٹ جائے، دھماکہ ہو جائے، ختم ہو جائے سب کچھ. تو ہمیں تو ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کس طرح یہ سارے نظام چل رہے ہیں. تو اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں سٹیبل رکھا ہوا ہے، کس طرح اس نے ہمیں اس زمین کے لحاظ سے سورج، چاند، ستارے، ایک ایک چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. مجال ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے مدار میں جائے، کبھی سورج آج مشرق سے نکلے، آج مغرب سے نکل جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم ایک اور عادت سیکھیں گے، الرحمن الرحیم سے، عادت نمبر 6، کہ دوسروں پر رحم کیجیے. الرحمن الرحیم سے ہم یہاں پہ کیا عادت سیکھیں گے، کہ دوسروں پر رحم کیجیے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں بھی آپ نے یہ پڑھا، جب بھی آپ پڑھیں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار جانے کے ٹائم، ہر وقت بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسروں پر کیا کرنا ہے، رحم کرنا ہے. تو ہم نے یہاں سے کیا عادت سیکھی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے. کہ اللہ اگر ہمارے اوپر اتنی رحمتیں برساتا ہے تو ہم پھر کس طرح اتنے سخت دل ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ پولائٹ رہنا چاہیے اور رحمت کا. ٹھیک ہے. چلیں اس کو کوئی ہینڈ ریس کر کے پڑھے، الرحمن الرحیم وتھ ترجمہ. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن بھی پڑھیں اس کی. ہینڈ ریس کیجیے. ٹھیک ہے، شفا پڑھیں. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. سسٹر آپ اس کو آج والے کانسیپٹ سے پڑھیں جو میں نے آپ کو ترجمہ آج بتایا. الرحمن، جی پلیز، شدت سے رحم. الرحمن بہت زیادہ رحم شد... کرنے والا ہے. ہاں، شدت سے رحم کرنے والا، ویری گڈ. اور الرحیم کا مطلب؟ مسلسل رحم کرنے والا. بالکل بالکل، ماشاء اللہ، ویری گڈ. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ شدت سے رحم کرنے والا. اور الرحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو ہم نے آج ان 3 آیت مبارکہ سے 6 عادتیں سیکھی ہیں، اس کو ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. عادت نمبر 1 جو آپ نے تعوذ سے سیکھی تھی، کیا سیفٹی فرسٹ، کہ مطلب آپ نے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات پہ تدبر کیجیے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. اور عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. If anyone wants to revise this تو پلیز جلدی سے ریوائز کر دیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، گرامر بھی شروع کرنی ہے. ایک کوئی ریوائز کر دے جلدی سے. ٹھیک ہے، عمر یوسف آپ کریں. نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں. نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. نمبر 4، علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریں. نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کریں. اینڈ نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. دوسروں پر رحم کیجیے. ویری گڈ، جزاک اللہ. اچھا، دوسری ہینڈ لوور کر دیں. ٹھیک ہے، اسکرین آپ سے شیئر ہو گئی ہے. نیکسٹ. جی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق 2B میں آپ سب کو خوش آمدید. اور ہم ابھی یہ گرامر کا
پورشن ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں. بہت آسان، بہت سمپل کانسیپٹ ہے. اسم یہ جیسے آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں، مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا پچھلا ہم ریوائز کر لیتے ہیں. پورا ویک گزر گیا ہے تو تھوڑا آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی آپ کی. تو وہ اشارے بالکل ریڈی ہوں. ٹھیک ہے، خود کو ایکٹیو رکھیں. اب ہم گرامر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو ریوائز کریں میرے ساتھ. مائک کو نہ بند رکھیں اور میرے ساتھ کرتے جائیں. ٹھیک ہے سارے. ہوا، وہ. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. دوبارہ کر لیتے ہیں. ہوا، وہ. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم. من کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ چیٹ باکس میں رپلائی کیجئے. من کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ من کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ کون. ویری گڈ. من ہوا. من ہوا وہ کون ہے، تو اس کی عربی میں کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ ہوا مسلم. من ہوا، ہوا مسلم. آپ سب میرے ساتھ پڑھیں مائک کو بند رکھ کے. من ہم مسلمون. من انتا، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، انتہائی آسان ہے، بہت ایزی ہے. آپ سب میرے ساتھ دوبارہ کیجئے. من ہوا مسلم. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے آپ کسی عربی سے بات کر رہے ہیں. آپ خود عربی ہیں اور کسی عربی سے بات کر رہے ہیں. اب آپ نے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کے اور بس عربی کا کوسچن اور عربی کا ہی آنسر. آپ سب پڑھیں. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، اگین لاسٹ ٹائم کر لیتے ہیں. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے پلیز آگے آئیے، ہینڈ ریز کیجیے. اور اس کو جلدی سے، آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو دیکھ کے صرف آپ نے جسٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، جلدی سے پڑھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. من ہوا. ٹھیک ہے ہمائل، آپ کریں، انمیوٹ کریں خود کو. شرین افضال. اوکے ہمائل آپ کریں. من ہوا ٹھیک ہے، مسلم. من ہم مسلمون. من انتا، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. ویری گڈ. ہینڈ لور کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا. یہ دیکھیے آپ کو شو ہو رہی ہے سلائیڈ. الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں یہاں پہ؟ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف. یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت ہی ایزی کانسیپٹ ہے. اسم، فعل، حرف سب کو پتا ہے. بس یہاں پہ تھوڑی سی چینجز یہ ہیں کہ عربی میں اسم نام اور صفت دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اردو میں ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی بھی نام، چیز، جگہ، ٹھیک ہے کوئی بھی. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت کے لیے بھی اسم ہی بولا جاتا ہے. کسی کا نام ہوگا تب بھی اسم، صفت ہوگی تب بھی اسم. اور اسم کو ہم کس طرح یاد رکھیں گے، کیسے پہچان کریں گے اس کی؟ یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے ال، کہ کسی بھی حرف لفظ کے شروع میں جب ال آئے گا یا تنوین آئے گی، مطلب 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ اسم ہے، وہ اسم کی پہچان ہے. اور نیچے جو ہے واو نون اور یہ یا نون الف تا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جمع میں بات کی جائے گی. جب اسم جمع میں ہوگا، پلورل فارم میں ہوگا، تو تب اس کے آخر میں واو نون، یا نون، اور مؤنث کی جب بات کریں گے تو الف تا آئے گا. خیر اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم اس کو ابھی آگے پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. صرف یہاں پر میں ایک کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ آج کے سبق کو پچھلے سبق کو ملا کے اسم ہم نے پڑھا ہے کہیں؟ اسم اگر ہم نے کہیں پڑھا ہو، کسی کے ذہن میں ہو،
آپ اس کی نشانی دیکھیں سامنے موجود ہے، ال بھی لکھا ہوا ہے، تنوین بھی موجود ہے. شہربانو جی پڑھے ہیں بہت سارے، بالکل بتائیں. جیسے الحمد. الحمد، مروہ جمیل ویری گڈ. شہربانو الحمد ویری گڈ. الرحمن، الرحیم، الحمد. ٹھیک ہے، یہ سارے ہم نے کیا آج اور کل کے لاسٹ ٹائم کے سیشن کو ملا کے آپ نے تھوڑا اس کو یاد رکھنا ہے، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم نے یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپلائی کرتی جانی ہے. میں نے آپ سے کہا نا ہم انشاءاللہ جوں جوں آگے بڑھیں گے تو اس کو ہم اپلائی کریں گے. اب یہ دیکھیں کتابن. کتابن ایک کتاب. جیسے اردو میں بھی ایک عام اور ایک خاص اسم ہوتا ہے، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ ہم کہتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی عام اور خاص اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتابن اس کے آخر میں دیکھیں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، دو پیش نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک عام سی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب ہے. کتابن کوئی بھی جب عام اسم ہوگا نا اس کے آخر میں تنوین آپ کو نظر آئے گی، یا ڈبل پیش ہوگا، ڈبل زبر یا دو زیر. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی خاص اسم کی بات کریں گے، کسی خاص اسم کی جب بات کریں گے تو اس ورڈ کے شروع میں ال لگا دیا جائے گا. کسی بھی ورڈ اسم کے شروع میں جب ال ہوگا تو وہ پھر اسم معرفہ خاص اسم کی ہم بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ال لگنے سے اسم کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. اور ایک اور یہاں پہ جو کنسپٹ ہے کہ جب ال لگے گا نا تو ایک تنوین گر جائے گی. مطلب ویسے تو صرف کتابن عام کوئی بھی کتاب ہے، لیکن جب ال لگے گا تو وہ الکتابو بن جائے گا، اس کا ایک پیش گر جائے گا. جیسے ہم انگلش میں بھی مطلب ایک ٹائم پہ ایک ہی ناؤن یا تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے یا پھر کامن ناؤن، تو اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک وقت پہ وہ یا تو عام اسم ہوگا یا خاص اسم ہوگا. دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. جیسے ہم کہتے ہیں دس از اے ایپل یا دس از اے بک، یا کبھی کہتے ہیں دس از دا بک، دس از دا ایپل. ایسے تو نہیں کہتے نا دس از دا اے بک. ٹھیک ہے، تو اور عربی میں بھی ہم نے ایسے کہنا ہے کہ الکتابو. الکتابن نہیں ہوگا، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، بہت ہی ایزی ہے. یا کتابن ہوگا یا کتابن، کتابن، اور جب ال لگے گا تو الکتابو، الکتابی، الکتابا. سمجھ آ گئی ہے؟ بہت ایزی ہے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں عام کو خاص بنانے کی پریکٹس. جیسے مسلمن، میں نے آپ کو بتایا نا اسم صفت بھی ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے مسلمن، مؤمن، صالح، کافر، مشرکن، یہ ساری کیا ہے؟ صفات ہے نا. لیکن یہاں پہ ہم اس کو بس اسم ہی کنسیڈر کریں گے. یہ آپ کے سامنے سارے اسما آ چکے ہیں، اسما کا ٹیبل ہے. مسلمن، مسلمن سے جب وہ خاص اسم بنے گا اس کے شروع میں ہم نے کیا لگا دینا ہے؟ ال لگا دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ المسلمو. ایک پیش گر جائے گی اور شروع میں ال لگ جائے گا. مؤمنن سے کیا بنے گا؟ المؤمنو. صالحن سے کیا بنے گا؟ الصالح، الصالح. کافرن سے کیا بنے گا؟ الکافرو. مشرکن سے کیا بنے گا؟ المشرکو. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو دہرانا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے. بہت ہی آسان ہے، ہم عام سے خاص میں جا رہے ہیں، شروع میں ال لگانا ہے اور آخر میں ایک تنوین کو گرا دینا ہے. مسلمن سے المسلمو. ٹھیک ہے، صفابت آپ پڑھیے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ پڑھیے. مسلم المسلم مؤمن المؤمن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. شاباش، ویری گڈ. اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پڑھا ہماری سسٹر نے. یہ آپ کو نمبرنگ شو ہو رہی ہے نا، 42 to 30، یہ سارا الحمدللہ قرآن میں. ہینڈ لوور کر دیں پلیز. قرآن میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہ الفاظ. ٹھیک ہے، مسلمن سے المسلمو، مؤمن سے المؤمنو، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرکن سے المشرکو. بہت ایزی ہے، ال لگانا ہے اور ایک تنوین کو گرانا ہے. اور اس کی آسانی کے لیے نا عرب جو ہے نا وہ اس کی تنوین کو پڑھتے ہی نہیں ہے، مطلب آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. جیسے مسلمن کو وہ نہیں پڑھیں گے، بس مسلم، مسلمن کی جگہ مسلم، مؤمنن کی جگہ مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اپنی آسانی کے لیے اسی طرح ہی کریں گے، مسلمن کی بجائے بس مسلم بولیں گے. آپ کو خود پتہ ہوگا کہ یہ مسلم ہے تو یا تو یہ مسلمن ہوگا یا مسلمن یا مسلمن، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ دیکھیں اب یہاں پہ مسلمن، مسلمن اور مسلمن تینوں کیٹیگریز آپ کو بتا دی گئی ہیں.
اب جمع بنانا ہے ہم نے. جمع بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. اس اسما کو جمع بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. یہاں پہ سے ایک طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمون سے مسلمون، واو نون کا اضافہ. اب واو نون یا نون کب کب لگے گا؟ واو نون تب لگتا ہے جب آخر میں دو پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو پیش جب بھی آئیں گے اس کی جمع ہمیشہ مسلمون ہوگی، واو نون لگے گا. اور جب مسلمن یا مسلمن لکھا ہوگا تو اس کی جمع یا نون سے بنے گی. اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے مسلمن سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، اور مسلمن سے بھی مسلمین. ٹھیک ہے، مسلمن اور مسلمین دونوں سے کیا ہوگا؟ مسلمین ہی بنے گا. کوئی اس کو ریوائز کرے؟ اینی ون؟ مسلمن سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، اور مسلمن سے بھی مسلمین. ٹھیک ہے، تو عرب میں نے آپ کو بتایا سادگی کے لیے، اور ہم بھی اسی سادگی کو اپناتے ہوئے مسلم کی جمع کیا پڑھیں گے. یا مسلم لکھا ہوا ہوگا اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی جمع میں یا تو مسلمون ہے یا مسلمین ہے. دو ہی آپشن ہیں ہمارے پاس، یا مسلمون ہوگا تو مسلمون، مسلمن یا مسلمن ہوگا تو مسلمین آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، اس کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمن کی جو جمع ہے مسلمون ہے، اور اسی کے آگے مسلمن اور مسلمن، ان کی جمع کیسے بنی؟ مسلمین. آگے یانون لگا دیا، پورا وہی ورڈ ہوگا، مسلم والا ورڈ ہوگا، اور آگے یانون کا اضافہ کر دینا ہم نے، بس اس کا ایڈیشن کر دینا ہے. پھر واپس یہ نیچے آئیں، یہ دیکھیں مومنن پہ، مومنن پہ آخر میں کیا ہے؟ دو پیش ہیں، تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ مومنون، واو نون کا اضافہ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اور پھر مؤمنن یا مؤمنن، اس کو کیسے کریں گے؟ مؤمنین، کیونکہ اس کے آخر میں یا نون لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ورڈ تھا پیچھے مؤمنن اور مؤمنن. ایسے ہی صالحون سے صالحون، صالحن صالحین سے صالحین، کافرون سے کافرون، کافرن اور کافرین سے کافرین، مشرکون سے مشرکون، اور مشرکن اور مشرکن سے مشرکین. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پلیز پڑھیں اسے، پھر ہم آگے اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے. اوکے شفا، پڑھیں آپ. مسلمن، مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمین، مؤمن، مؤمنون، مؤمنن، مؤمنن، مؤمنین، صالح، صالحون، صالحا، صالحن، صالحین، کافر سے کافرون، کافرن اور کافرن سے کافرین، مشرکن سے مشرکون، مشرکن اور مشرکن سے مشرکین. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ. ہینڈ لوور کر دیں. اچھا، یہ دیکھیں اسم کی اہم نشانی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی، کہ شروع میں ال ہوگا تو تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک کوئی خاص اسم ہے، اور آخر میں جب تنوین ہوگی یا واو نون یا نون. ٹھیک ہے، وہ جب جمع کی بات ہوگی، جب زیادہ ہوگا تو ہم واو نون یا نون. اب یہاں پہ دیکھیں ال ہے اور مسلمن ہے، تو جب یہ ال کے ساتھ جڑا، آگے آپ کو شو ہو رہا ہے، ال کے ساتھ جب مسلمن جڑا تو المسلمو ہو گیا، تنوین ایک ہٹ گئی. اور اس کی جمع بھی آپ کو آگے بتائی ہوئی ہے کہ المسلمون. المسلمون کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور جب مسلمن آپس میں جڑے گا تو کیا بن جائے گا؟ المسلمہ. کیوں؟ ایک تنوین ہٹ گئی، یہاں پہ لگ گیا، تو اس کی جمع کیسے بن جائے گی؟ المسلمین، یا نون سے. اور المسلمین کے لیے بھی سیم ایسے ہی ہوگا، المسلمی، اور المسلمی کی جمع المسلمینہ. اب یہ دیکھیں، اب میرے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اشارے بھی کرنے ہیں، آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی. ہوا مسلم، اس کا تو پہلے مجھے کوئی ترجمہ بتا دینا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کوئی بھی بتا دے، مائک اپنا انمیوٹ کر دے، کوئی بھی بول دے رینڈم. ہوا مسلم کا کیا مطلب ہے؟ ہوا مسلم، ہوا کا کیا مطلب ہے؟ پلیز اسٹوڈینٹس.
وہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب یہاں پہ ہم آ گیا نا، تو اس کے ساتھ مسلم پھر نہیں آیا، اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ مسلمون. کیونکہ ہم بھی پلورل ہے، جمع ہے، تو مسلمون بھی جمع ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انت مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اس کو دوبارہ کرتے ہیں. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اگین میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے، مائکس کو میوٹ ہی رکھیں، پھر شور نہ آ جائے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میرے ساتھ دہرا لیں. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انت مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں پہ دیکھیں، ہم آج ایک نیا ورڈ سیکھ رہے ہیں، حل. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. عربی میں حل یوز ہوتا ہے کیا، اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. ٹھیک ہے، ہم ابھی اس طرح کے کوسچنس کرتے ہیں. یہ عربی بول چال ہے، جو ڈائلاگ ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ہمارے اس کورس کے اینڈ پہ ہم 100 جملے بنانا سیکھیں گے نا عربی کے، جو بونس میں ہمیں مل رہا ہے، وہی چیز یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. حل کیا، نام ہاں. اب یہ دیکھیں، حل ہوا مسلم، کیا وہ ایک مسلم ہے؟ نام ہوا مسلم، ہاں وہ ایک مسلم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہم اس کو صرف عربک ٹو عربک، ناٹ عربک ٹو اردو. ٹھیک ہے، عربی سے عربی میں ہی جواب دیں گے. حل ہوا مسلم، اشارے بھی اپنے ساتھ کیجئے گا لازمی، بہت ضروری ہے. یہ ٹی پی آئی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اپنے فل باڈی کو یوز کریں. ہاتھوں کو یوز کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں. آپ کے ہاتھ کوئی 20 کلو کا ہاتھ تو ہے نہیں جو ہم سے اٹھانے نہ ہو. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا، انشاءاللہ آپ تھکیں گے نہیں. حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم. حل حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون. حل انت مسلم، نام انا مسلم. حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون. اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم. حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون. حل انت مسلم، نام انا مسلم. حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حل ہوا مسلم کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ باکس میں بتا دیں، حل ہوا مسلم کا کیا مطلب ہے؟ حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم. انتہائی ایزی ہے اور بہت آسان ہے. ویری گڈ شہبانو. کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا آپ نہیں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں آئے گا ہمارے، کیونکہ وہ حل انت مسلم میں آئے گا نا. میں نے حل ہوا مسلم پوچھا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ویری گڈ شفاۃ العین. راہیلہ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں، ہاں وہ مسلمان ہے. ہم اس کو پازیٹیو لیں گے نا، ہم نے یہاں پہ پازیٹیو وائب دینی ہے. نام کا مطلب ہے ہاں، ہاں وہ ایک مسلمان ہے، ہاں وہ ایک مسلمان ہے. حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نام ہم مسلمون، ہاں وہ سب مسلمان ہیں. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نام انا مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نام نحن مسلمون، ہاں ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے یہ. تو میں جب خود بھی کلاس لیتی تھی تو چھوٹی بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ کہتی ہے حل ہوا مسلم، تو میں نے کہا نام ہوا مسلم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی بہت اچھا، بہت گپ شپ والا ماحول ہے. آپ انشاءاللہ اس کو ٹرائی کریں، اس کو اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بولیں، اپنے بچوں سے، اور بہت مزہ آئے گا دوستوں میں. تو آپ عربی ٹو عربی کنورسیشن بھی آپ کی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اتنا ایزی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، وہ 4 سال کی بچی ہے اور اس کو سمجھ میں آ گیا، اور وہ باقاعدہ اشارے کرتی ہے کہ حل ہوا مسلم، تو میں کہتی ہوں ہاں نام ہوا مسلم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. آپ نے بھی اس کو ریوائز کرنا ہے گھر میں. ٹائم آج ہمارا ذرا زیادہ ہو گیا، تو چلیں اس کو اب اینڈ کرتے ہیں. نقطۂ تعلیم. نقطۂ تعلیم، یا اس کو آپ نقطۂ شوق بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم آج کا ہمارا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کریں. یوز اٹ اور لوز اٹ، یہ آپ تک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اب آپ تک ہے کہ آپ اسے یوز کرتے ہیں یا لوز کرتے ہیں.
ہم بمشکل اپنا 5 سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں، مطلب تقریباً خالی پوٹینشیل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں نا جیسے 60 برس کے ہمارے بوڑھے بزرگان کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں یاد ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے دماغ کے بھی اس عمر میں جا کے بھی صرف 3% سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3%، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 3% کیا ہے؟ تو اگر آپ بڑی عمر کے بھی ہیں تو آپ کو شیطان بھٹکاتا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں سننی کہ ہم اب اس عمر میں کہاں سیکھیں گے، ہمارا بوڑھا دماغ ہے، اس میں باتیں نہیں آتی، اب ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کو بتانا ہے کہ تم بالکل ایکٹیو ہو، نارمل ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صرف 3% سیلز ہی تمہارے ڈیمیج ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا 97% دماغ ابھی بھی باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہرگز بہانہ نہیں ڈھونڈنا، ورزش کیجئے، دماغ کی ورزش، جیسے ہم کرتے ہیں نا مسلز کی ورزش، کوئی جس طرح فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، کوئی پرابلم مسلز کا پین وغیرہ، تو وہ آپ کو ورزش بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ میڈیسن سے تو کام نہیں چلتا نا، تو زیادہ ضروری ہے زیادہ عمر والے لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے ورزش زیادہ ضروری ہے، البتہ ینگ لوگوں نے بھی کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا، کھلیے مرنے لگیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس دماغ کو اچھے مقصد کے لیے یوز کریں، قرآن سمجھنے کے لیے یوز کریں کہ ہمیں فائدہ ہو، خاص رحمت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو جیسے کوئی کن ذہن کہتا ہے کہ آپ نالائق ہو، آپ کو نہیں آتا، آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہو کہ کیوں مجھے آتا ہے یہ اس طرح۔ تو جب آپ کو شیطان کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، اس کورس کو چھوڑو یار، یہ بہت مشکل ہے، کیا حل ہوا مسلم، کیا بچوں والے اشارے، نہیں، نہیں ہے بچوں والے اشارے، یہ نہیں ہے بچوں والا کام انشاءاللہ۔ آپ نے شیطان کی نہیں سننی، جو آپ کو شیطان کیا کہتا ہے کہ مشکل ہے، آپ نے کہنا نہیں، میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے، اعوذ باللہ پڑھیں، اور یہ سوچیں، یہ احساس کہ اعوذ باللہ میں نے پڑھا اور فوراً میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور ابھی تھوڑی دیر بعد ریسٹ کر کے تو پھر جی میں اللہ کی رحمت میں، نہیں، جو ہی آپ نے ادھر سے منہ سے نکالا ورڈ اور آپ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اس تصور، اس احساس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اور یہی سلائیڈ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی کہ آج ہمارے 27 الفاظ مکمل ہو چکے ہیں، جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں، اور آخر میں یہ 7 ہوم ورک جو میں نے آپ کو بتاؤں گی، ہر انشاءاللہ لیسن کے اینڈ میں ہماری یہ سلائیڈ ہوا کرے گی، 2 تلاوت کے ہیں جس میں سے 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، کہ آج آپ کا، میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، 9000 ورڈز قرآن میں آئے ہوئے ہیں، تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ کے، تو آپ کی قرآن کی ہر لائن کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہو گیا، ہر لائن میں ان کا کوئی نہ کوئی ورڈ ہوگا، یا من، یا اللہ، الرحمن، مطلب کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد وغیرہ بھی آپ نے سمجھنے، جو آپ میری ویڈیو ریکارڈنگز بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کرتی ہوں، اپنے ساتھی سے کورس کے متعلق بات کیجیے، اور نماز میں ہم انشاءاللہ آگے مختلف صورتیں پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی سی، تو وہ آپ نے بدل بدل کے پڑھتے رہنا ہے، اس کا مطلب ذہن میں لا کے، تصور میں لا کے اس کو انشاءاللہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور آخری بات کہ آپ منتخب ہیں، یو آل آر دا چوزن ونس، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ یہاں پہ اللہ کی مرضی سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ٹیچر بنیے، اس کورس کو سیکھیے، پڑھیے اور آگے سکھائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔